پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، 60 ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک فضائیہ نے IS کے PK ٹھکانوں کو سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا۔ وزارت اطلاعات کی تصدیق، خودکش حملوں میں افغانستان میں موجود دہشت گرد قیادت اور ان کے سہولت کار ملوث ہیں۔ دہشت گردوں نے حال ہی میں اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں کارروائیاں کی۔ افغان طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوشش کی۔ سرحد پار سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی۔ حالیہ اقدامات عوام کو محفوظ رکھنے کے حق دفاع کے تحت کیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ عالمی برادری کو پہلے ہی خبردار کیا جا چکا تھا۔ دہشت گردوں کو سہولت دینے کے نتائج بے گناہ شہری بھگتتے ہیں۔ افغان طالبان حکومت نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ دوحہ معاہدے کے وعدوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ CTD نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ شیخ یوسف خیمہ بستی سے خاتون خودکش حملہ آور گرفتار۔ خودکش حملہ آور کا تعلق وزیرستان سے ہے۔ CTD کی تصدیق، خاتون خارجی شاہ ولی عرف طارق کوچی کی دست راست اور اس سے تربیت حاصل کرتی رہی۔ حملے کے لیے سامان اور ٹارگٹ خارجی کمانڈر عاصم نے فراہم کرنا تھا۔ دوران تفتیش ملزمہ کا اعتراف، خاتون سے 30 بور کا پستول، موبائل فون، ٹیبلٹ اور حملے میں استعمال ہونے والا سامان برآمد کر لیا گیا۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی ممکنہ جنگ کی تیاریاں شروع۔ سپریم لیڈر علی خامنائی نے زیادہ تر اختیارات نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کو دے دیے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کی نگرانی بھی وہی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کی صورت میں محمد باقر قالیباف کو فوج کی کمان دی جا سکتی ہے۔ عبوری قیادت کے لیے لاریجانی، قالیباف اور حسن روحانی کے نام زیر غور ہیں۔ خلیج فارس کے ساحلوں پر میزائل نصب کر دیے گئے ہیں اور ایران نے دفاعی تیاریوں میں تیزی کر دی ہے۔ کراچی کے نارتھ اعظم آباد میں حیدری بلاک G کی رہائشی عمارت میں گیس سلنڈر دھماکہ، آگ بھڑک اٹھی، ایک بچہ جاں بحق، خاتون اور بچی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ڈاکٹر خلیل الرحمان کو وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ علاقائی امن و استحکام کے مشترکہ ویژن پر بھی اتفاق۔ اور جنوبی افریقہ نے بھارت کو 76 رن سے شکست دے کر گزشتہ فائنل کا حساب چکتا کر دیا۔ 188 رنز ہدف کے تعاقب میں جعلی سورما 111 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ بھارتی بیٹر کی ناقص کارکردگی پر احمد آباد کے اسٹیڈیم میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ کھیل کے تینوں شعبوں میں فلاپ پرفارمنس نے بھارتی ٹیم کو ایکسپوز کر دیا۔ سوریا کمار سمیت بھارتی بیٹنگ کی عظمت کے تمام مینار زمیں بوس ہو گئے۔ اپنے ہیروز کی مقابلہ کیے بغیر پسپائی پر پورے بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔